والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یہ پنکھا بند کر دیں، یہ والا چلا دیں. بسم اللہ. بعد الحمد للہ. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء میں اپنے حبیب مکر نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حصے کو بیان فرمائے. دوسرا حصہ اور سدرۃ المنتہا اور اس سے ماورا، پھر سورہ النجم میں اس کا ذکر کیا، اور پھر تمام مراحل کا ذکر پوری تفصیل کے ساتھ احادیث میں آیا، اور اس سلسلے میں مشہور احادیث بھی ہیں اور اخبار احاد بھی ہیں. تو جو کچھ قرآن مجید سے صاف صاف معلوم ہوا وہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ قرار پایا، اور جو احادیث مشہورہ سے ہمیں پتہ چلا اس پہ بھی یقین رکھنا ضروری ہوا. اس کا انکار بھی گمراہی ہے، اور جو اخبار احاد سے معلوم ہوا ہے اس پہ بھی اہل ایمان ہمیشہ سے اعتقاد رکھتے آئے ہیں، اور اس میں اہل ایمان کا اعتقاد رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منزلوں کو کہاں کہاں تک طے فرمایا ہے. تو دیکھیے، عام طور پہ قرآن مجید کے مضمون میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، پھر احادیث مشہورہ میں بھی جمہور کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اکثریت اس کے مطابق بات کرتی ہے. جو اس سے ہٹ جاتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. اور رہ گیا یہ کہ اخبار احاد یعنی خبر واحد سے جو چیز پتہ چلتی ہے اس میں امت کی دو رائے یا اختلاف رائے ہو سکتا ہے. جیسے آخری مرحلے پہ کہ آپ نے اپنے رب کو اپنی سر مبارک کی آنکھوں سے دیکھا یا دل سے دیکھا، یہ وہ مرحلہ ہے جس میں امت کی رائے میں اختلاف ہے کہ بعض نے کہا کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور بعض نے کہا کہ آپ نے دل کی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال سب نے یہ کہا کہ دیکھا ہے. اس میں کوئی اس طرف گیا کہ سر کی آنکھ سے دیکھا ہے، کوئی اس طرف گیا کہ دل کی آنکھ سے دیکھا. تو دیکھا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں تک پہنچایا؟ مسجد حرام سے سفر شروع فرمایا، اور پھر مسجد اقصی بیت المقدس، اور پھر اس کے بعد وہاں سے آسمانوں کی طرف عروج، اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے آگے عرش سے بھی پار رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ میں آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا. یعنی عالم ناسوت بھی، عالم ملکوت بھی، عالم جبروت بھی، عالم لاہوت بھی، یہ سارے عالم گویا کہ طے ہوتے چلے گئے، اور آپ عالم لاہوت میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. معراج کے اس پورے واقعہ کو، اس معجزہ کو، اس معراج کی پوری حقیقت کو 3 ڈائمینشن میں سمجھیے. قرآن مجید نے جس طرح یہاں بیان فرمایا تو 2 تو ایسی واضح ڈائمینشن ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور ایک پھر اس کے پیچھے ہے. جو سب سے پہلی ڈائمینشن جو معراج کی سامنے آتی ہے وہ یہ کہ
رب نے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا، رب نے بتا دیا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ معراج کا یہ معاملہ اس میں اتنا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے، بلکہ ادھر پہلی ڈائمنشن کی روح سے یہ سمجھیے کہ رب نے اپنی سبحانیت کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو سبحان کہہ کر کے اس معاملے کو ہمارے سامنے رکھا۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، یہ اس نے اپنی شان بیان فرمائی کہ وہ پاک ہے۔ سبحان کا مطلب ہے پاک، ہر چیز سے پاک، ہر وہ چیز جو اس کے لائق نہیں ہے وہ اس سے پاک ہے۔ کیا چیزیں ہیں وہ؟ کمزوریاں، جتنی بھی قسم کی کمزوریاں ہیں وہ اس کے یہاں نہیں پائی جاتی، وہ ہمارے یہاں پائی جا سکتی ہیں، مخلوق میں ہو سکتی ہیں۔ رب کے یہاں کوئی کمزوری نہیں، رب کے یہاں کوئی عجز نہیں، رب کے یہاں کوئی محتاجی نہیں، اور پاک ہے وہ کس چیز سے؟ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے یہاں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، جو کچھ ہے سب مکمل ہے، کامل اکمل ہے، اس کی ہر شان نقطۂ کمال پہ پہنچی ہوئی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ امکان کے سے ماورا ہے۔ امکان جو ہوتا ہے یہ جس میں ہم رہتے ہیں اس میں ہوتا ہے، کم سے کم ایک چیز لازمی ہے کہ امکان محتاج ہوتا ہے، امکان مستقل نہیں ہوتا، وہ رب کی قدرت و طاقت کے ذریعے سے چل سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں امکان، پاسبلٹی، جو ہمارے ساتھ، رب کے ساتھ امکان نہیں، رب کے ساتھ وجوب ہے۔ وجوب کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ خود سے ہے اور اپنی ہر شان میں کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ اب یہ ایک ایسی شان ہے اس کی سبحانیت، اس کی کاملیت، اس کی معرفت، کہ اب اس نے ہمیں اس کی معرفت عطا فرمانی تھی، ہمیں اس سے پردہ اٹھا کے اس نے دکھانا تھا، ہم پر یہ چیز بے نقاب کرنی تھی، تو اس کے لیے اس نے، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ دلائل موجود ہیں، ہر قسم کے تکوینی دلائل بھی موجود ہیں، تشریعی دلائل بھی موجود ہیں، طبیعی دلائل بھی موجود ہیں، آفاقی دلائل بھی موجود ہیں، اور انفسی حقائق و دلائل بھی موجود ہیں، اور وہیں اس کے بندوں کی جو شانیں ہیں، نبیوں کے معجزے ہیں، ولیوں کی کرامتیں ہیں، یہ بھی دراصل دلائل ہیں رب کی شانوں کے، اس کی معرفت کے۔ تو ان سارے دلائل میں ایک سب سے بڑی دلیل کے طور پر، عظیم الشان دلیل کے طور پر جو اس نے پیش فرمائی ہے وہ ہے الذی اسری بعبدہ، کہ دیکھو میں کتنا عظیم الشان ہوں، میں کیسا پاک صاف ہوں، کیسا بے عیب ہوں، اور کیسا قادر اور مختار ہوں کہ میں نے اپنے بندہ خاص کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا سفر کرایا، ایک ایسا مرحلہ طے کرایا اور ایک ایسے مقام پر پہنچایا کہ جس کا تصور اولین و آخرین میں بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان دنیا میں، اس دنیا کے اندر اپنی قوت اور طاقت کا جو مظاہرہ کرتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے کہ کائنات کو وہ طے کرتا ہے۔ جتنا انسان کائنات کو طے کرتا جا رہا ہے اپنے علم سے اور اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی معرفت سے، اتنا انسان کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوتی جا رہی ہے۔ آج کے انسان کو جو سب سے زیادہ طاقتور انسان سمجھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے بہت سارے سفر طے کر لیے ہیں، انسان نے اسپیڈ اور رفتار حاصل کر لی ہے، وہ کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ سکتا ہے اپنی قوت پرواز سے، اپنی طاقت سے، اپنی ٹیکنالوجی سے، اور اب صرف دنیا کا، اس زمین کا ایک سرا اور دوسرا سرا ہی نہیں، بلکہ یہ انسان اتنا آگے چلا گیا کہ اس کہکشاں سے نکل کر دوسری کہکشاؤں میں جانے کی بات کر رہا ہے۔ ہم آج زمین سے اٹھ کر چاند پر پہنچ گئے اور وہاں سے مریخ تک پہنچ گئے، ہم آج بات کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں سال کی پر پھیلی ہوئی اس کائنات کی سرحدوں کی، ہم اس تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ انسان کتنا بڑھے گا، کہاں تک پہنچے گا، کتنا سفر کرے گا اور کتنی اسپیڈ میں وہ بات کرے گا،
کتنی اسپیڈ حاصل کرے گا ہم جانتے ہیں کہ یہ بہرحال ایک محدود معاملہ ہوگا. یہ زیادہ سے زیادہ ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک ہوگا اور چند کہکشاؤں تک ہوگا, چند گلیکسیز تک ہوگا. یہ انسان کی قدرت کی حقیقت ہے. اللہ فرماتا ہے میری قدرت دیکھو, تم نے جو کچھ حاصل کیا وہ بھی میری ہی قدرت سے حاصل کیا, لیکن تم یہ بھول گئے وہ قدرت حاصل کر کے کہ یہ تمہاری قدرت ہے یا تمہارے رب کی قدرت ہے. تو تم اپنی اس طاقت, اپنی ٹیکنالوجی سے مجھ تک نہیں پہنچ سکے, تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو بغیر سائنس کے اور بغیر ٹیکنالوجی کے اور بغیر کسی مادی وسیلے اور ذریعے کے میں نے جب اپنی قدرت کا اظہار کیا تو دیکھو اپنے محبوب کو کس طرح میں نے ایک ایسا سفر کرایا کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. میں نے وہ سفر کرایا کہ جس میں ہر چیز جو ہے اس سفر کا ایک ایک گوشہ, ایک ایک مرحلہ, ایک ایک پہلو وہ میری قدرت کی دلیل بنتا چلا گیا. دیکھو ذرا تم مادی وجود کے ساتھ کس طرح اسے آگے بڑھا سکتے ہو, تم ایک مادی وجود کو کیسے متحرک کر سکتے ہو جب تک تمہارے پاس اسباب نہ ہو, جب تک تمہارے پاس مادی طاقت نہ ہو. مگر میں نے بغیر کسی تمہارے ظاہری اسباب کے اس وجود کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل کیا. اور جو اسپیڈ تم سمجھتے ہو دنیا کی زیادہ سے زیادہ, وہ اسپیڈ تمہاری کہاں گئی, ویلاسٹی کہاں گئی جب اس نے لیلن فرما کر کے ایسا سفر کرایا کہ سبحان اللہ. انسان بہرحال اب ٹائم اینڈ اسپیس کا پابند ہے, مگر جب اللہ چاہے تو نہ ٹائم رہتا ہے نہ اسپیس رہتا ہے. ٹائم اور اسپیس یہ ہمارا قید خانہ ہے, یہ ہماری بیڑیاں ہیں, مگر خدا کے لیے نہ کوئی ٹائم ہے نہ اسپیس ہے. وہ جس کو چاہے ٹائم لیس کر دے, جس کو چاہے اسپیس لیس کر دے. معراج کی رات اس نے اسی طرح اپنے حبیب کو ٹائم لیسنس کے ساتھ اس طرح چلایا کہ لیلن کے ایک لفظ نے بتایا کہ یہ لو سفر ہو بھی گیا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. اور سفر بھی کون سا, اتنا عظیم و شان سفر کہ صرف کہکشاؤں کا نہیں, دنیاؤں کا نہیں, تمہاری دنیاؤں کا نہیں, بلکہ ساری فضاؤں سے بالا, ساری ہواؤں سے اوپر, سارے جہانوں سے ماورا, وہاں تک کا سفر کہ جہاں انسان کبھی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جناب یہ ہے وہ معراج کہ جس کی ایک ڈائمینشن سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کتنا بڑا ہے. سبحان کہہ کے اس نے یہی بتایا ہے, اور ہمیں سب سے پہلے یہی سمجھنا ہے, کیونکہ جو بھی شان ہے وہ رب تک پہنچانے کے لیے ہے. ہر شان جو ہے جو وہ عطا کرتا ہے وہ رب کو دیکھنے کے لیے ایک روزن اور کھڑکی کی طرح ہوتی ہے. وہ دراصل ہمیں ایک روزن کے طور پر ہمیں دکھاتا ہے, ایک کھڑکی سے ہمیں دکھاتا ہے اس طرف کہ دیکھو میری شان کیا ہے. جب یہ جانے والا ایسے جا رہا ہے کہ تمہارے سارے قانون ٹوٹتے جا رہے ہیں, تمہاری ساری قدرتیں فیل ہوتی جا رہی ہیں, تو وہ لے جانے والا کتنا بڑا ہے کہ جو اس کو لے جا رہا ہے. اس لیے تو رب نے یہ نسبت آپ کی طرف نہیں کی کہ وہ چلے گئے, کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ وہ چلے گئے تو یہ جو ڈائمینشن تھی یہ کون سمجھتا کہ اس کی شان کیا ہے, وہ لے جانے والا کیسے لے جا سکتا ہے. تو وہ دکھا رہا ہے کہ میں اس شان کا مالک ہوں, لے جانے والا میں ہی ہوں. وہ خود سے نہیں گئے بلکہ رب نے یہ سیر کرائی. اسرا بعبدہ, جو لے گیا اپنے بندے کو, اسرا بعبدہ, جو لے گیا اپنے بندے کو. سبحان اللہ. اور اس میں ایک جہاں یہ رب کی قدرت کا اظہار ہے اور اس کی معرفت کی تجلیات ہیں, جہاں ایک روزن ادھر کھلتا ہے وہاں یہیں ضمناً یہ بھی پتہ چلتا ہے دوسری آیتوں سے کمپیئر کرتے ہوئے اگر ہم چلیں تو اور انبیاء کے لیے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے حضور میں گئے اس سے ہم کلام ہونے کے لیے, تو فرمایا فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا, موسیٰ آئے, تو ادھر کہا کہ آئے, اور ادھر جب حبیب کی بات ہوئی تو فرمایا ہم لے گئے, ہم لے گئے. اس میں ایک شرف ہے, لے جانا اور ہے اور خود چل کر جانا اور ہے. لے جانے کی بات اور ہے اور خود چل کے جانے کی بات اور ہے. اور اس کے حضور کے اندر جب وہ بلائے اور کوئی اس طرح جائے تو اس کی بات ہی اور ہے, اس کی شان ہی اور ہے. تو اللہ نے فرمایا اسرا بعبدہ, لے گیا وہ.
تو دوستو یہاں سے یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بندوں کی شانیں ہوتی ہیں ان کو اس اینگل سے بھی دیکھا کریں۔ لوگ اصل میں، ایک صاحب بات کر رہے تھے، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج دین کی معرفت کا کیا حال ہو گیا، لوگ کس طرح کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، کس طرح دین کو سمجھ رہے ہیں۔ توحید کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب توحید کی بات ہوگی تو پیغمبروں کی اور ولیوں کی شان میں گستاخی تو ہوگی۔ معاذ اللہ، ذرا غور فرمائیے آپ، یہ کیا اپروچ ہے، یہ کیسی دین فہمی ہے۔ ایک صاحب باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پیغمبروں کی بات ہوگی، اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ محمد علی مرزا صاحب جیسے، اب چونکہ بہت پاپولر ہو گئے اور لوگ ان کو بہت جاننے لگے۔ ایسے دونوں قسم کے لوگوں کو ہی لوگ زیادہ جانتے ہیں، ایک وہ جو سیدھے راستے پہ چلنے والے، صحیح کام کرنے والے، اور دوسرے وہ جو بگاڑنے میں بہت آگے چلے جائیں تو ان کو بھی بہت زیادہ جاننے لگتے ہیں لوگ۔ تو اگر آدم علیہ السلام مشہور ہیں تو ابلیس بھی مشہور ہے ساتھ ساتھ۔ تو اس لیے یہ اب ایک مشہور شخصیت بن گئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اب ہر ایک کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ یہ دین فہمی ہے کہ جب توحید کی بات ہوگی تو گستاخی تو ہوگی۔ معاذ اللہ، اس کو گستاخی کہتے ہیں، یہ گستاخی ہے۔ توحید کی بات قرآن کس طرح کرتا ہے، دیکھو، رب کی معرفت توحید ہے نا، رب کی بات کرنا، رب تک پہنچنا، یہی توحید ہے۔ اور اللہ نے کس طرح اپنی توحید کا ذکر فرما دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی اور فرمائیے الذی کہہ کر ذکر کیا۔ اب یہ باریکیاں کوئی سمجھے تو سمجھے، اہل علم حضرات جانتے ہیں، الذی کہہ کر ذکر فرمایا۔ الذی اس میں موصول ہے، الذی وہ ہے جو آگے والے مضمون کو پچھلے مضمون سے ملاتا ہے، اس لیے اس کے بعد جو حصہ ہوتا ہے کلام کا اس کو صلہ کہتے ہیں، یعنی وہ جو ملنے والا پیچھے سے۔ الذی، جیسے یہ صاحب وہ ہیں جو پاکستان سے آئے ہیں، یہ صاحب وہ ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، تو جو پاکستان میں رہتے ہیں، یہ جو کے بعد جو اب بات ہو رہی ہے یہ دراصل پیچھے جو صاحب ہیں ان سے مل رہی ہے اور ان کا تعارف بن رہی ہے، ان کا تعارف بن رہی ہے۔ جو پیچھے صاحب ہیں نا، ہم نے کہا یہ صاحب وہ ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، تو اب یہ تعارف ہے۔ یہ صاحب وہ ہیں جو مدینے میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، تو یہ تعارف بن رہا ہے۔ یہ صاحب وہ ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں، یہ تعارف ہے۔ جو کے بعد الذی اسی کو کہتے ہیں، عربی میں اس کو الذی کہتے ہیں، تب اس کے بعد جو ہے وہ تعارف ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ رب جب فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان وہ ہے کہ جس نے، یعنی جس نے اپنے حبیب کو، اپنے بندہ خاص کو راتوں رات معراج کرائی۔ تو یہ تعارف ہوا نا، جو کے بعد، الذی کے بعد، پیچھے کہا سبحان، تو آگے پھر تعارف کرایا اس بات سے کہ وہ سبحان کون۔ اگر سبحان جب اس نے کہا تو پڑھنے والا قاری فوراً یہ سوچے گا سبحان کون ہوتا ہے، جو معنی کے ساتھ چلے گا وہ یہ سوچے گا، پوچھے گا سبحان کون ہوتا ہے۔ اس نے تاخیر نہیں کی، فرمایا سبحان جو ہے الذی اسری بعبدہ، سبحان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو معراج کرائی ہے۔ تو کیسی گستاخی ہے، کون سی گستاخی ہے؟ دیکھو ذرا، اگر یہاں شان محبوب کو نہیں مانو گے اور ان کی تعظیم و تکریم اس کو نہیں سمجھو گے تو یہ سارا تعارف یہ فیل ہو جائے گا، یہ تعارف جو ہے سارا بگڑ کے رہ جائے گا۔ تعارف کیسا پھر؟ اگر گستاخی کی بات ہے تو کیا رب کا تعارف گستاخی کے ساتھ ہوگا؟ ہرگز نہیں، رب کا تعارف شان کے ساتھ ہی ہوگا، اس کے حبیب کی شان سے ہوگا، اس کے نیک بندوں کی شان سے ہوگا، اس کے بندوں کی عظمتوں سے ہوگا۔ تو یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہمیں رب کا پتہ چلتا ہے، رب کی معرفت کا پتہ چلتا ہے، ورنہ رب تو نامعلوم تھا۔ وہ فرماتا کن تو کنزن مخفین، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ رب تو نامعلوم تھا، ہماری کیا مجال، کیا اوقات کہ ہم اس کو جان سکتے بغیر دلائل کے، بغیر آثار کے۔ اور کون ہے جو ڈائریکٹ اس کو دیکھ سکتا اور پہچان سکتا؟ ہرگز نہیں، ہم براہ راست اس تک پہنچنے کے قابل نہیں، بغیر کسی ذریعے وسیلے کے اس کو جاننے اور پہچاننے کے ہم قابل نہیں۔ یہ ہماری مجبوری کہ ہم اتنی پستی میں ہیں۔ تو لہذا اب وہ چونکہ نامعلوم تھا تو اس نے اپنا تعارف کرایا۔
اور یاد رکھیے یہ بات کہ تعارف جو ہوتا ہے تو پھر وہ ایسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ہمارے درمیان معلوم ہوتی ہے، مشہور ہوتی ہے، جانی گئی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے جو ہم نے جو مثال دی تھی کہ یہ وہ صاحب ہیں کہ جو پاکستان میں رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں رہنے کا جو معاملہ ہے سب کو معلوم ہے، پاکستان سب کو معلوم ہے، ملک کا سب کو معلوم تھا. تو اس لیے اب یہ تعارف ہوا ان صاحب کا کہ یہ وہ صاحب پاکستان میں رہتے ہیں، تو ایسی چیز کے ساتھ ہوا کہ جو لوگوں کے درمیان معروف تھی. تو معلوم یہ ہوا جناب، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اگر آپ رب کو اس کے بھیجے ہوئے بندوں کے ذریعے نہیں جانو گے، اس کے نبیوں اور ولیوں کے ذریعے نہیں جانو گے، تو بتاؤ پھر کون سا ایسا مشہور و معروف حوالہ ہے جس سے رب کا تعارف سمجھو گے، جس سے رب تک پہنچو گے؟ پھر کیسے پہنچو گے اس تک؟ پھر رب اسی طرح ظاہر فرماتا ہے ایسی ہی چیزیں مشہور کی، اپنے بندوں کے کارنامے، اپنے بندوں کی شانیں، اس نے خود ان کا ڈنکا بجایا. جب فرشتوں کو یہ سمجھانا چاہا کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، تو آدم کو علوم کا سمندر عطا کر دیا، آدم پر علوم کے سمندر بہا دیے. اور جب آدم کے علوم کا اظہار ہوا اور فرشتوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت کچھ جانتے ہیں، یہ تو بہت کچھ جانتے ہیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لہذا انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے رب تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا کیا، اس کے علاوہ اور ہم کچھ نہیں جانتے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھا تم نے، میں نہیں کہتا تھا کہ میں انی عالم غیب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو دیکھو میں یہ بات کہتا تھا. اب دیکھیے اس کا اظہار کس چیز سے ہوا؟ ایک تجربے سے، آدم کے فضائل سے، آدم کی شان سے. آدم پر جب علوم کے سمندر بہا دیے تو اب یہ چیز فرشتوں کے تعارف میں آ گئی ڈائریکٹ. رب کا معاملہ ڈائریکٹ تعارف میں نہیں آ سکتا تھا، آدم کا معاملہ براہ راست تعارف میں آ گیا. لہذا رب نے فرمایا بس اب یہاں سے سمجھ جاؤ کہ آدم کی جب یہ شان ہے تو رب آدم کی کیا شان ہوگی. اسی طرح سمجھ لیجئے جتنا معراج میں غور کریں گے، جتنا اتنی سبحانیت جلوہ فرما ہوگی. جتنا معراج کو سمجھو گے، جتنا اس بات میں غور کرو گے کہ یہ کیا واقعہ ہے، یہ کیسی رفتار ہے، یہ کیسا سفر ہے، اس میں ہر چیز عجیب و غریب ہے، ہر بات عجیب ہے. حالات کے لحاظ سے دیکھو، ظاہری احوال کے لحاظ سے دیکھو، باطنی معاملات کے لحاظ سے دیکھو، اور جو فاصلہ طے کیا اس لحاظ سے دیکھو، اور جہاں جہاں سے گزرے وہ دیکھو، تو ہر چیز عجیب ہے. حالات کے لحاظ سے میں نے اس لیے کہا کہ حالات ایسے کہ ادھر مکہ میں ایسا لگتا تھا سب کچھ ڈوبا جا رہا ہے، وہ ساتھ دینے والے ایک ایک کر کے سب چلے گئے، اور ادھر کفار ہیں کہ وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو کر آگے آ رہے تھے. ہر طرف سے مسلمانوں کو بظاہر عاجز و بے بس کر رکھا تھا. ایک زوجہ تھی حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. اللہ اللہ ہماری مائیں قربان اس عظیم خاتون پر. دنیا کی اصل خاتون اول تو وہ تھی، وہ ہیں خاتون اعظم، خاتون اول. ان کی کیا بات ہے، انہوں نے ڈھارس بندھائی، ساتھ دیا، پھر وہ رخصت ہو گئیں. پھر چچا ابو طالب نے بہت دوڑ دھوپ کی، ساتھ رہے اور لگے رہے. پھر وہ بھی رخصت ہو گئے، سب چلے گئے، جو قریب تھے سب جا رہے تھے. اور ادھر چند اصحاب تھے، ان کی اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، ان کا گھر بار سب کچھ خطرات کی زد میں تھا، اور کفار تھے کہ ہر طرف سے مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے، ہر طرف سے حملہ آور ہو رہے تھے. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اقدس پر کئی بار حملے ہو چکے، اور آپ کو ہر طریقے ستایا گیا. ظاہری سہارے بھی ٹوٹ گئے، اور بظاہر ایک قسم کی مایوسی سی پھیل گئی، اور کوئی ظاہری سہارا نہیں رہا. اور ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف سے جیسے جو ہے امید کا آفتاب وہ ڈوبتا جا رہا ہے. بظاہر، حقیقت میں نہیں. اللہ کے نبی کبھی مایوس نہیں ہو سکتے. میں ظاہری حالات کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، دوسرے تو جیسے دوسرے سمجھتے ہیں حالات کو دیکھ کر. آج بھی دیکھیں نا مسلمان بظاہر ایسے حالات میں جیسے سب ڈوب رہا ہے.
ہر طرف ہمارا سورج ڈوبتا جا رہا ہے اور کہیں سے بھی ہم اوپر اٹھتے ہوئے ابھرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. یہ ظاہری حالات ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ابھی ختم نہیں ہوگا، یہ ایسے نہیں ڈوبے گا. تو بہرحال ادھر تو اللہ کے نبی کی بات ہے، تو ظاہری حالات تو یہ تھے، مگر دیکھیں ان حالات میں رب نے پھر جب اپنی شان دکھائی اور محبوب کے مقام کو جب ظاہر فرمایا تو اسی وقت ایسے ہی حالات میں ڈوبتے ہوئے انہی حالات میں آپ کو معراج پہ بلایا.